میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹاکرا، او کا معاملہ اور دوسرے بہت سے سوالات تو پوچھیں۔ ہمیں سوال تو ہر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی آپ سے ایک بات پہ تجزیہ کروانا تھا سر۔ یہ جو خان صاحب کبھی کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، کبھی آج کل جیکٹ ایک فیس بک پہ بہت سے چل رہی ہے ان کی پھٹی ہوئی، یہ پبلک اسٹینٹ ہے یا خان صاحب کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں؟ اور پلیز یہ ویڈیو دکھائیے گا اور اس کا جواب دیجیے گا۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ خان صاحب کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ عموماً ایک پروپرائٹی ہوتی ہے، آپ بہت اچھے اور ملنسار اور ہمبل اور پاپولر لیڈر ہو سکتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے بغیر، اور آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھی انتہائی مغرور اور نکمے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ کپڑوں کے ذریعے کوئی پیغام دے گا اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی متانت کے بارے میں، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اعمال اور افکار الفاظ کے ذریعے ادا کیے ہوئے اور ہاتھوں سے کیے ہوئے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کپڑوں کا تعلق آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے بہترین ڈریسڈ اپ میز میں شمار ہوتے تھے۔ گورا جن کو ہم کہتے ہیں، گورے دیکھ دیکھ کر ان کے ڈریس کو واہ واہ کرتے ہوتے تھے۔ بس سچ این آؤٹ اسٹینڈنگ، آنیسٹ، تھاٹ فل لیڈر، سوچنے والا، سمجھنے والا، کتابیں پڑھنے والا، ہسٹری کو جاننے والا، آئین اور قانون کو سمجھنے والا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اچھے کپڑے پہننے سے آپ نیسیسریلی نکمے ہو جاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا ڈریس کوڈ اپنانے سے آپ کو زیادہ پاپولر یا ذہین ہو جاتے ہیں۔ میرا تعلق بیسک سوات ضلع شانگلہ سے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف نے جو کل انکشاف کیا کہ ہم کو اسرائیل تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہیے، کیا ہمارے پوری فوج کے اندر ایسے سوچ پایا جاتا ہے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، یا صرف مشرف کی حد تک ہے یہ بات؟ باقی رہ گیا عمران خان کی بات، اس کا تو جواب کا ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں، میں کسی بھی ادارے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ ان کی سوچ، اجتماعی سوچ کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پرویز مشرف کو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سا پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو نہ جانے ابھی بھی کیوں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اگر ان کے بیان کو آپ اتنی اہمیت دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ ان کے گزشتہ ادارے کے خیالات کو 2019 میں ریپرزینٹ کرتی ہے، تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اجتماعی طور پر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، لیکن بطور آپشن حکومتوں کے پاس، فیصلہ ساز قوتوں کے پاس مختلف آپشنز موجود ہونی چاہیے، اور ہیں ان کے پاس موجود۔ کیا اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ان میں سے ایک ہے؟ یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ آپ نے آزاد ہونے کے بعد بہت ساری پالیسیز کو جو کانسٹنٹ رکھا ہے، ان میں سے اسرائیل کو نہ ماننے کی پالیسی سب سے زیادہ کانسٹنٹ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی شاید اتنا ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے ہیں جتنا اسرائیل کے حوالے سے رہے ہیں۔ اس کے اندر دینی، مذہبی اور لوگوں کی نفسیاتی جو ہے انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس پالیسی کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی اور حقائق پر مبنی ایک فیکچول ڈیبیٹ کروانی پڑے گی، اور یہ ایک مہینے، ایک ہفتے اور ایک سال میں نہیں ہوگی۔ اس کے اندر دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں، اتنی بڑی ڈیبیٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جنرل پرویز مشرف کسی بھی بڑے اہم معاملے کے اوپر فوج کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ جو جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور بالخصوص ایسا جرنیل جو ملک سے باہر بیٹھا ہو۔